اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، پھر دوبارہ میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے بتانے کی، کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے۔ وہ کس طرح سے بچائے گا؟ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں کہ یا اللہ، میں تمام کافروں سے، تمام جھوٹے خداؤں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ ایک اکیلا اللہ میرا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کر لو کہ آپ کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ عہد آپ کو جو ہے آپ کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے کہ آپ نے سارے کافروں سے توبہ کر لی ہے۔ اب اگر آپ یہ عہد نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ جو ہے، اس کے اندر اس وقت فرقہ پرستی چل رہی ہے۔ ہر مولوی کی جماعت جو ہے نا، وہ آپ کو یہی کلیم کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، ہم ان کا صحیح طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، جبکہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر بھی بولتے ہیں۔ ان سب کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کافر کے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہوگی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فرقے بنیں گے، لیکن جو جماعت کامیاب ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلے گی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پہ چلے گی۔ تو دیکھیں، آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں ساری دوسری جماعتوں سے، مولویوں سے میں کنارہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تمام کافروں سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب آپ کسی کو کافر بولو گے تو یا تو وہ کافر ہو جائے گا یا آپ کافر ہو جاؤ گے۔ جیسے طلاق دی جاتی ہے کسی عورت کو تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، اب اس عورت کے ساتھ رہو گے تو زنا کرو گے۔ اسی طرح یہ کافر کہہ دینا کسی کو آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں، جیسے ہمارے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور اہل حدیث اور یہ جتنی بھی جماعتیں، اور بھی پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں، کتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، کتنے فرقے بن گئے ہیں، کہ یہ سارے آپ کو کلیم کرتے یہی نظر آئیں گے۔ ہر شخص، ہر جماعت یہی کلیم کرتی ہے کہ وہی جماعت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال دیوبندی کو آپ پکڑ لیتے ہو کہ جی اس کی جماعت وہ جماعت ہے، تو کیا باقی سارے کافر ہیں؟ تو اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی توبہ کریں کہ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں سارے کافروں سے، سارے کفری عقائد سے، ٹھیک ہے؟ اور میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس طرح سے آپ سارے فرقوں سے، ساری جماعتوں سے آپ علیحدہ ہو جاتے ہو، اور آپ ایک مسلمان بن جاتے ہو، آپ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاتے ہو، اور ان کی جماعت میں آپ چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ سارے مولوی، سارے فرقے جو ہیں نا، وہ آپ کو کلیم یہی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت والے ہیں کہ جو جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخی ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کے فرقوں کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر کافر کے۔ تو آپ پلیز اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت اور صحابہ کی جماعت سے جڑیں، اور اپنا تصور یہی ذہن میں، سوچ یہی رکھیں کہ میرا تعلق، میرا جو ہے وہ جینا مرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے، ٹھیک ہے؟ اپنے انہوں نے مولانا جو لوگ ہیں، فرقے بازی جو کری ہوئی ہے، فرقے جو بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، اور اپنے علماء کو، یہ اپنے بڑوں کو یہ خدا کے مانند سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ توبہ کرو کہ میں جھوٹے سارے خداؤں سے توبہ کرتا ہوں،
ٹھیک ہے، اور تمام کافروں سے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے برابر کلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر فتوے نہیں لگے۔ تو خدا کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، خدا کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کوئی نہ کافر بنا سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ گناہ گار ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا را اپنے علماء کو خدا کے برابر تصور نہ کریں۔ آپ بہت بڑا کلیم کرتے ہو یہ کہ اپنے علماء کو آپ نے خدا کے برابر تصور کر لیا کہ ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا، وہی جماعت صرف جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جماعت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ساری یعنی کہ آپ کوئی دین کے اندر، دین کیا چیز ہے، دین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دین میں یہ سب کچھ ہے۔ جیسے ہاتھ، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی ہاتھ اوپر کر کے باندھ رہا ہے، کوئی ٹانگیں چوڑی کر رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، جیسے بریلوی ہیں کوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو درود اور سلام تو سارے ہی پڑھتے ہیں نماز کے اندر، کون نہیں پڑھتا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنا انہوں نے جو ہے نا، جیسے برانڈ ہوتے ہیں نا مختلف، انہوں نے اپنے اپنے برانڈ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی چند باتیں پکڑ لیں اور دوسروں کو کافر بنا دیا۔ تو خدا را جس شخص کو بھی اپنا ایمان پیارا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے جڑ جائے، وہ کہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں سارے کافروں سے، سارے کفریہ عقائد سے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ میرا اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، میں ان کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ بس مختصر یہ بات ہے۔ اور اپنے علماء کو خدا کے برابر بالکل بھی تصور نہ کریں، ورنہ آپ اسی وقت کافر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کس طرح سے کلیم کرتے ہیں، پھر قبروں پہ جا کے بھی ان سے جا کے کس طرح کی یعنی کہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو، خدا تصور کرو گے آپ کسی کو خدا کی ذات کے علاوہ، تو یہ وہ بت پرستی والی بات ہو جائے گی۔ جیسے خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، وہ اللہ کو بھی پوجا کرتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت خانہ کعبہ میں توڑ دیے تھے۔ یہ وہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہو جائے گا کہ وہ بھگوان کو بھی مانتے ہیں اور انہوں نے مورتیاں بھی بھگوان کی بنائی ہوئی ہیں بہت ساری، کیونکہ یہ ہمارا فلانا بھگوان ہے، یہ ہمارا فلانا بھگوان ہے۔ تو آپ خدا کا تصور یہ رکھو کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ موجود ہے ہر جگہ پہ۔ اللہ کا یہ کانسیپٹ رکھو، کیونکہ اس کو نہ کوئی کافر بنا سکتا ہے اس اللہ کو، اور نہ ہی وہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ آپ سب کے علماء گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ سب انسان ہیں اور انسان گناہ گار ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو انسان سمجھیں، ان کو خدا کے برابر تصور مت کریں، ورنہ آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو خدا کے برابر تصور کر لیا۔ اپنے ایمان کو خدا را بچائیے، اور اپنے علماء کو، یعنی کہ جتنے بھی علماء دیکھیں، میں کسی بھی یعنی کہ جو بھی مذہب کی ٹیچنگ کر رہا ہے تو ان سب کی قدر ہمیں کرنی چاہیے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، کہ وہ ٹیچر ہے، وہ آپ کو دین اسلام کی باتیں سکھلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیچر کے حساب سے آپ ان کو عزت دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ کرپشن، لوٹ مار بھری پڑی ہے، تو وہاں پر کوئی اسلام کے لیے کام کرتا ہے معمولی سی تنخواہ کے اوپر 10,000 20,000 روپے کی تنخواہ مثال ہے آج کل کے دور کے حساب سے، تو آپ اس کی قدر کرو کہ وہ اتنے کم پیسوں میں بھی آپ کے لیے دین کا کام کر رہا ہے۔ لیکن خدا را ان کو خدا کے برابر تصور بالکل بھی نہ کریں، ٹیچر کو ٹیچر کی عزت دیں، بس کہ اس نے آپ کو اسلام کی باتیں سکھلائی ہیں، باقی جو ہے اللہ کی ذات کو اپنا معبود سمجھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول سمجھیں، اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ لگا کر، اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت سے اپنے آپ کو منسلک سمجھیں، اور باقی جتنے بھی گروہ فرقے ہیں آپ ان سے توبہ کریں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام کفری عقائد کافروں سے۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اب کلمے کا تصور آپ کو جو ہے بس ماں کے پیٹ سے یعنی کہ ماں کی گود سے ہی آپ کو مل گیا، تو آپ کو کلمہ پڑھنے کا وہ تصور، وہ سوچ نہیں آ رہی۔
کہ جو ایک کافر جب اسلام میں آتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کو پہلے توبہ کرنی پڑتی ہے تمام کافروں سے، تمام کفری عقائد سے، تمام جھوٹے معبودوں سے۔ مثال ہے کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، آپ کی سوچ یہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نیت کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، اگر آپ نے منہ سے نہیں بھی بولا لیکن آپ کے دل میں یہی سوچ ہے کہ میں تمام کافروں سے توبہ رکھتا ہوں، میں تمام جھوٹے معبودوں سے جو ہے نا کنارہ ہوں، میں کسی جھوٹے معبود کو نہیں مانتا، کسی کافر کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو بھی آپ مسلمان ہی ہو۔ لیکن اگر آپ کی سوچ کے اندر وہ ہندو والی سوچ ہے کہ اس نے مورتی بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، جھوٹے معبودوں کو بھی مانتا ہے، تو جو ہے نا آپ مسلمان تصور اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، آپ مسلمان نہیں ہو پھر، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے آپ کو میری بات صحیح سمجھ آ گئی ہوگی، تو خدا را اپنے ایمان کی بچت کا، اپنے ایمان کو بچانے کا سوچیں۔ اللہ حافظ۔